إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. تمام قسم کے تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم پر بے شمار احسانات کیے. بعد وہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی و آخر الزماں تاجدار مدینہ رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ جمعے کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو تو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دنیا کی حقیقت و حیثیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے، وَزِينَةٌ اور ایک رونق ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت جتانا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کے مانند جس کی پیداوار تو پہلے کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی بھلی لگتی ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اس فصل پر ایک آفت آ جاتی ہے، اسے خشک کر دیتی ہے، اسے زرد کر دیتی ہے، ثم یکون حطاما، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری کی پوری فصل چورا چورا ہو جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے جانب سے سخت عذاب ہے، اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی رضامندی بھی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود کا ایک سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا ایک سامان ہے. حاضرین، اس آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی عمر کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کیا ہے. دنیا کی حقیقت و حیثیت کو بیان کرتے ہوئے
اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کی عمر کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کیا ہے. جب اللہ نے کہا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ بے شک دنیا کی یہ زندگی محض کھیل تماشا ہے، گویا اس میں انسان کے بچپنے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے میں انسان کے سامنے دنیا کی حیثیت کھیل تماشے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتی. تو گویا انما الحیات الدنیا لعب ولہو کہہ کر اللہ رب العالمین نے انسان کی بچپن کی طرف اشارہ کیا. پھر اللہ نے کہا وزینۃ، کہ دنیا ایک رونق ہے، گویا اس میں انسان کی جوانی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ زندگی کا مرحلہ ہے جس مرحلے میں انسان اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بارونق بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھا بتانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے وزینۃ کہہ کر انسان کی جوانی کی طرف اشارہ کیا. اور پھر وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، مال و اولاد پر ایک دوسرے پر کثرت جتانا ہے. یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے بڑھاپے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں ایک بوڑھا شخص اپنی جوان اولاد پر بڑا ناز کرتا ہے، اپنی جوان اولاد پر بڑا فخر کرتا ہے، اپنی کمائی ہوئی دولت پہ بڑا فخر کرتا ہے، اور یہی نعرے لگائے رہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے. تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی میں انسان کی عمر کے مختلف مراحل میں دنیا کو لے کر انسان کا جو مزاج ہوتا ہے، دنیا کو لے کر جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، دنیا کو لے کر انسان کی جو نفسیات ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جان لو دنیا کی زندگی دھوکے کا ایک سامان ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کو ذکر کیا، بچپنے کو ذکر کیا، جوانی کی طرف اشارہ کیا، بڑھاپے کی طرف اشارہ کیا، اور آخر میں کہا کہ جب تم اس دنیا میں اپنی زندگی کے ان مراحل کو گزارتے ہو، یاد رکھنا یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا محض ایک دھوکے کا سامان ہے، دنیا محض ایک فریب ہے. یہ دنیا تمہارے پاس کسی شکل میں بھی آ جائے، یہ دنیا تمہارے پاس کسی صورت میں بھی آ جائے، یہ دنیا تمہارے پاس اپنے خزانوں سمیت بھی آ جائے، یاد رکھنا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا محض ایک فریب ہے. لہٰذا اس دنیا میں رہ کر اس کے دھوکے میں نہ آنا، اس دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، تبھی جا کے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت و حیثیت کو واضح کر دیا ہے. حاضرین، دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، یہاں کا چین سکون سب عارضی ہے. اس عارضی زندگی میں رہ کر ہمیں اس اخروی زندگی کی تیاری کرنا ہے، اس ہمیشگی کی زندگی کی تیاری کرنا ہے، اس دائمی زندگی کی تیاری کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم اسی تصور آخرت میں اپنی زندگی گزارے. ہمارے زندگی کے ہر موڑ پر، ہمارے زندگی کے ہر لمحے میں، ہمارے زندگی کے ہر موقع پر ہمیں آخرت کو یاد کرنا ہے، ہمیں قبر کی ہولناکیوں کو یاد کرنا ہے، قیامت کے دن کو یاد کرنا ہے. یاد رکھنا جو بندہ آخرت کو بھلا کر زندگی گزارے، جو بندہ آخرت کو فراموش کر کے زندگی گزارے، قبر کی ہولناکیوں کو بھلا کر اپنی زندگی گزارے، حشر و نشر کو بھلا کر اپنی زندگی گزارے، ایسے شخص کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بڑی سخت وعید سنا دی ہے. اللہ نے کہا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللہ نے کہا بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ورضوا بالحياة الدنيا، اور دنیاوی زندگی میں مست و مگن ہو چکے ہیں، واطمأنوا بها، اور دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اس دنیا کی زندگی سے پوری طرح مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور دنیا کی اس محبت نے انہیں ہماری نشانیوں، ہمارے آیتوں پر ایمان
لانے سے غفلت میں کر رکھا ہے. اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. ان کے بدعمالیوں کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کا ٹھکانہ نار جہنم ہوگا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. گویا پتہ یہ چلا کہ جو بندہ آخرت کو فراموش کر دے، آخرت کو بھلا کر اپنی زندگی گزارے، کل کو روز قیامت اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دے گا. لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آخرت کو یاد کریں، آخرت کے فکر میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تبھی جا کے میرے اور آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی. حاضرین، آخرت کا دن جسے میں اور آپ بڑا دور سمجھتے ہیں، یاد رکھنا یہ آخرت کا دن، یہ قیامت کا دن بڑا قریب ہے. میری اور آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ قیامت کا دن بڑا قریب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تو قیامت کے دن کو آنے والے کل سے تعبیر کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اس نے آنے والے کل کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. حاضرین، اس آیت کریمہ پر غور کریں. اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو لفظ غد سے تعبیر کیا ہے. عربی زبان میں لفظ غد آنے والے کل کو کہا جاتا ہے. اللہ نے یہ کہنے کے بجائے کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آنے والی آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. گویا اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو آنے والے کل سے تعبیر کیا ہے. اس سے کئی ایک معنی ہمارے سامنے مستنبط ہوتے ہیں. سب سے پہلا دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو آنے والا کل قرار دے کر آخرت کے آنے کو یقینی بتایا ہے. آخرت کا آنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی کہ آج کے بعد کل کے دن کا آنا ہے. جس طرح میں اور آپ آج کے دن کے بعد کل کے آنے پہ یقین رکھتے ہیں، اسی طرح مجھے اور آپ کو اس دنیا کے بعد قیامت کے آنے پر یقین رکھنا ہوگا. اسی طرح دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو آنے والا کل قرار دے کر ہمیں یہ پیغام بھی دیا کہ قیامت کا دن بڑا قریب ہے. جس طرح آج کا دن چلے جانے کے بعد اگلا دن اس سے بڑا نزدیک ہوتا ہے، بڑا قریب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اس دنیا سے قیامت کا دن بھی بڑا قریب ہے. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ قیامت ہم سے بڑی قریب ہے. جس طرح آج کے دن سے کل کا دن قریب ہے، قیامت کا دن، آخرت کا دن سے ہم سے اتنا قریب ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو اس کی تیاری میں آگے بڑھنا چاہیے. حاضرین، اسی طرح دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو آنے والا کل قرار دے کر دنیا کو آج قرار دیا ہے. گویا اس میں دنیا کے اختصار کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے. یوں سمجھ لو دنیا کی زندگی صرف ایک روزہ زندگی ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ایسے مضامین کو ذکر کیا ہے کہ کل روز قیامت جب اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے، حشر نشر کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی، ہم جب دنیا کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے، دنیا کے بارے میں سوچیں گے، تو دنیا میں گزارے ہوئے یہ 60-70 سالہ زندگی ہمیں کیسی نظر آئے گی. اللہ نے کہا کہ انہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، احکم الحاکمین کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اور دنیا کی طرف جب پلٹ کر دیکھیں گے، دنیا کے بارے میں سوچیں گے، تو دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کیسی نظر آئے گی کہ انہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. ایسا لگے گا کہ ہم دنیا میں دن کا ایک صبح یا دن کی ایک شام گزار کر آئے ہیں. دوسرے مقام پر اللہ نے کہا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، جب پوچھا جائے گا بتاؤ تم دنیا میں کتنی سالہ زندگی گزار کر آئے ہو، کہا جائے گا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم،
یوم، ہم دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ ایک دن کا کچھ حصہ گزار کر آئے ہیں۔ دیکھیے دنیا کی حقیقت کیا ہے، جس دنیا کو کمانے میں میں اور آپ اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں، جس دنیا کو کمانے میں میں اور آپ حلال و حرام کی تمیز کو بھلا چکے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جب اس دنیا کو دیکھیں گے تو دنیا ایسی لگے گی جیسے ہم دنیا میں بس کچھ وقت گزار کر آئے ہیں، اور اس دنیا کی خاطر میں اور آپ اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آخرت کی فکر کریں، دنیا کی حقیقت و حیثیت کو سمجھے، تبھی جا کے میں اور آپ حقیقی طور پر کامیاب ہوں گے۔ حاضرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، وہ صحابہ جن کے نقش قدم پر چلنے کو ہمارے لیے کامیابی بتائی گئی، ان کی زندگی دیکھیں کس طرح وہ آخرت کو یاد کیا کرتے تھے، کس طرح ان کی زندگی میں آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ کئی ایک واقعات ہے، چند ایک میں حضرات کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ مسلم کی روایت ہے، حنظلہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے گھبرائے ہوئے حالت میں نکلتے ہیں، پریشانی کی حالت میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، حنظلہ کیا حال ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، حنظلہ منافق ہو چکا ہے، حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ آخر اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ حنظلہ بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو منافق کیوں نہ کہوں، جب پیارے نبی کی صحبت میں ہوتا ہوں، جب پیارے نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو اپنے ایمان کو دیکھتا ہوں، میرے ایمانی کیفیت بڑے اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے، آخرت کی فکر مجھے ستایا کرتی ہے، لیکن جیسے پیارے نبی کی صحبت کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنے گھر بار میں چلے جاتا ہوں، اپنے دوست احباب میں لگ جاتا ہوں، تو یہ آخرت کی فکر مجھ سے چلی جاتی ہے، میں آخرت سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو منافق سمجھا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے یہ حال تو ہمارا بھی ہے۔ دونوں اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی ماجرا پوچھتے ہیں، حنظلہ رضی اللہ عنہ پورا واقعہ بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم بالکل اسی طرح رہو، ہمیشہ اسی طرح رہو گے جس طرح تم میرے پاس رہتے ہو اور ذکر میں رہتے ہو، یاد رکھنا فرشتے تم سے تمہارے بستروں میں، تمہارے راستوں میں ملاقات کرنے لگ جائیں گے۔ ولیکن یا حنظلہ ساعتاً ساعتاً، لیکن حنظلہ یاد رکھنا یہ ہمیشہ والی بات نہیں ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ رضی اللہ عنہ کو اطمینان دے رہے ہیں، ان کو مطمئن کر رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان کے تعلق سے شک میں نہ پڑنا، تم ایک سچے مومن ہو، اپنے ایمان کے تعلق سے تم مشکوک نہ ہونا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں آخرت کی فکر کیسی ہے، اپنے آخرت سے غفلت کا شکار کیا ہوئے تو اپنے آپ کو منافق کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کتنے واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، خلیفہ راشدین میں سے ایک ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ ہو سکتے ہیں۔ ایسے صحابی کا واقعہ دیکھیے، جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام بتا دیے اور انہیں راز میں رکھنے کے لیے کہا ہے، عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ اے حذیفہ ذرا بتلاؤ کہ ان منافقین کے فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہ کیسی آخرت کی فکر ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کی کیسی فکر ہے کہ حضرت حذیفہ کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں، جنت کی خوشخبری دی جا چکی ہے، پیارے نبی کی دو بیٹیوں سے جنہوں نے نکاح کر کے ذوالنورین کا لقب حاصل کیا ہے۔ آخرت کی فکر کیسی ہے، آخرت کو کیسا یاد کرتے ہیں، جب کبھی قبرستان میں جاتے ہیں تو زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اے عثمان رضی اللہ عنہ،
جب آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تب ہم آپ کو دیکھنے اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے پاس آ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منازل الآخرہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قبر آخرت کے مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ ہے، آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل یہ قبر کی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو بندہ یہاں کامیاب ہو جائے، اس مرحلے میں کامیاب ہو جائے، آنے والے مراحل اس کے لیے اور آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، لیکن جو بندہ اس مرحلے میں ناکام ہو جائے تو آنے والے مراحل اس کے لیے اور سخت ہو جائیں گے اور شدید ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں قبر کے پاس آ کر روتا ہوں کہ یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، مجھے آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس لیے میں یہاں آ کے روتا ہوں۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو آخرت کو کس طرح یاد کرتے تھے، آخرت کی کس قدر فکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ان کی زندگی کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور آخرت کی فکر کو اپنے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھیں۔ حاضرین، آخرت کی فکر ہمارے دل میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم اس دنیا کی حقیقت کو نہ جان لیں۔ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا تھا، وہ دنیا کی حیثیت کو سمجھ چکے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، مختصر سا وقت ہمیں یہاں جینا ہے، لیکن یہاں جیتے جی ہمیں آخرت کو بنانا ہے۔ وہ دنیا کی حقیقت کو جانتے تھے، لہٰذا ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ مسلم کی روایت جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے گزرتے ہیں، سڑک کنارے ایک مری ہوئی کن کٹی بکری موجود ہے، جس بکری کا کان کٹا ہوا ہے، عیب دار بکری ہے۔ اللہ کے نبی اس کا کان پکڑ کے صحابہ سے پوچھتے ہیں ایکم احب ان یکون له هذا بدرہم، اے صحابہ کی جماعت بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کو ایک درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ بکری تو عیب دار ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، کون اس کو ایک درہم کے بدلے خریدے گا؟ اور اوپر سے یہ بکری تو مری ہوئی ہے، اس کی کیا ہی حیثیت ہمارے پاس ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ لدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کی حیثیت ہے، جس دنیا کو کمانے کے چکر میں ہم نے اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیا ہے۔ میرے بھائی دنیا کو دنیا کی طرح جیو، دنیا کو دنیا کی طرح جیو، پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر دنیا کو جینے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے نبی نے میرے کندھوں کو پکڑ کے مجھے قیمتی نصیحت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ عبداللہ بن عمر دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی ہوتا ہے یا ایک راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ ذرا غور کرے اس حدیث کے ٹکڑے پر، پیارے نبی نے کتنی پیاری اور کتنی قیمتی نصیحت فرمائی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی ہوتا ہے، ایک راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ جب ایک اجنبی راہ چلتا مسافر کسی اجنبی شہر جاتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اپنے منزل مقصود کو پہنچنے کی پوری کوشش کرتے رہتا ہے۔ بالکل دنیا میں بھی اسی طرح رہنا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہمارا حقیقی ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اس جنت کو کمانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قیمتی نصیحت مجھے اور آپ کو فرمائی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آخرت کی فکر کرنے لگ جائیں۔ یاد رکھنا ہمارا ہر ایک گزرتا دن ہمیں قیامت کے قریب کر رہا ہے، ہر گزرتا دن ہمیں آخرت سے قریب کر رہا ہے۔ بخاری کی روایت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فرماتے ہیں کہ دنیا گزرتی جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب ہوتے جا رہی ہے۔ ولكل واحدة منهما بنون، یاد رکھنا دونوں کے طلبگار موجود ہیں، دونوں کے چاہنے والے موجود ہیں۔ فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، تم آخرت کے طلبگار بنو، تم آخرت کے چاہنے
چاہنے والے بنو. ولا تکونوا من ابناء الدنیا, تم دنیا کے طلبگار مت بنو, دنیا کو چاہنے والے مت بنو. فإن اليوم عمل ولا حساب, اس لیے کہ آج حساب و کتاب نہیں ہے, آج تمہارے پاس عمل کی گنجائش, عمل کرنے کا موقع موجود ہے. وغدا حساب ولا عمل, مگر یاد رکھنا کل روز قیامت صرف حساب و کتاب ہوگا, عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. لہٰذا میرے بھائیوں, مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اعمال کو ٹٹول کر دیکھیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں اور آخرت کو کامیاب بنانے کی ابھی سے کوشش کریں. حاضرین, جب کبھی ہم آخرت کی فکر کا دعویٰ کرتے ہیں, آخرت کی فکر کا جب ہم بیان کرتے ہیں, تو یاد رکھنا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک گناتا چلتا ہوں. سب سے پہلی بات, جب میں اور آپ آخرت کی فکر کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ دنیا بے ثبات ہے. اس دنیا کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے, بڑی مختصر سی زندگی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قل متاع الدنیا قلیل, کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے, محض ایک فریب ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس دنیا کی حقیقت کو جانیں اور آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں. جب تک ہمارے دل میں دنیا کی حقیقت نہیں ہوگی, میں اور آپ کے دل میں آخرت کی فکر کبھی پیوست نہیں ہو سکتی. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے مجھے اور آپ کو دنیا کی حقیقت کو جاننا ہے. حاضرین, آخرت کی فکر کا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم دنیا سے محبت کم سے کم رکھیں, ہم دنیا میں خواہشات کم سے کم رکھیں, ہم دنیا میں تمنائیں کم سے کم رکھیں, کیونکہ دنیا تمناؤں کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا ارمانوں کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے, بلکہ مومن کے لیے دنیا اپنے خواہشات کو قربان کرنے کی جگہ ہے. مومن کے لیے دنیا اپنے آرزوؤں کو قربان کرنے کی جگہ ہے. مومن کے لیے دنیا اپنے تمناؤں کو قربان کرنے کی جگہ ہے. پیارے نبی کی زندگی کو دیکھیے, بخاری کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اللہ کے نبی اٹھتے ہیں, حسیر پہ لیٹے ہوئے تھے, چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. جیسے اللہ کے نبی اٹھتے ہیں, اللہ کے نبی کے چہرے پہ حسیر کے نشان آ جاتے ہیں, چٹائی کے نشان آ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی غربت کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں کہ پیارے نبی کو سونے کے لیے تکیہ تک میسر نہیں. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں, ما یبکیک یا عمر, اے عمر تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی, وہ قیصر و کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ بڑی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ تو اللہ کے محبوب ہیں, آپ تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, مگر آپ کی زندگی کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عمر, اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ, اے عمر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ انہیں دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے؟ میرے بھائیوں, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا سوچا کرتے تھے. یاد رکھنا یہ دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ دنیا کی نعمتیں اکثر کافروں کو ملتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, جس دن کافروں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, تمہیں دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں دی گئی تھی اور تم نے ان تمام نعمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا تَكُونُونَ, کہ اللہ کہے گا کہ تم ابھی جس طرح تم نے دنیا میں نعمتوں کا فائدہ اٹھا لیا, مگر آخرت میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا, تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. لہٰذا میرے بھائیوں, پتہ یہ چلا کہ مجھے اور آپ کو دنیا سے محبت کم سے کم رکھنا ہے. مجھے اور آپ کو یہ بات کو ذہن میں بیٹھا لینا ہے کہ یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اپنے خواہشات کو قربان کرنا ہوگا, تبھی جا کے میں اور آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے. حاضرین, آخرت کی فکر کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر اور موت کو یاد کریں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ کثرت سے موت اور قبر کو یاد کرتے رہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا ذکر ہادم اللذات, کثرت سے تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو. اور یہ کثرت لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ پیارے نبی نے کہا یعنی الموت, موت کو یاد کیا کرو. جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے, اپنے حقیقی ٹھکانے کو سمجھ لیتا
لیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس 2 گز زمین کے اندر مجھے جانا ہے تو اس بندے کے اندر آخرت کی فکر آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شخص بڑا عقل مند ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول ای المؤمنین افضل، یا اللہ کے نبی سب سے افضل ترین مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا احسنہم خلقا، سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے سب سے بہترین اخلاق ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ای المؤمنین اکیس، کہ سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، کہ سب سے عقل مند مومن وہ ہے جو آخرت موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کی بعد کی زندگی یعنی آخرت کی تیاری میں جستجو کرتے رہتا ہے۔ اولئک هم الاکیاس، ایسے ہی لوگ عقل مند ہوتے ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ کثرت سے موت کو یاد کریں، کثرت سے قبر کو یاد کریں، اس کی ہولناکیوں کو یاد کریں۔ یاد رکھنا یہ سب چیزیں جب ہمارے ذہن میں ہوں گی، ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ حاضرین، اسی طرح جب آخرت کی فکر کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کو ٹٹولیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو کہاں کہاں ناراض کر رہے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو اپنا حساب و کتاب کرنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ آج ہمارے پاس محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا، حضرت عمر فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا حساب و کتاب لو قبل اس کے کہ اللہ کی عدالت میں تمہارا محاسبہ لیا جائے، قبل اس کے کہ اللہ کی عدالت میں تمہارا جائزہ لیا جائے۔ وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اپنے اعمال کو خود ٹٹولو قبل اس کے کہ اللہ کی عدالت میں تمہارے اعمال کو وزن کر دیا جائے۔ وَتَهَيَّئُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے دن سے ڈرتے رہنا، وآخرت کے دن سے ڈرتے رہنا۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ، جس دن کوئی اعمال چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، ہمارے تمام اعمال پیش کر دیے جائیں گے، ہماری ایک ایک باتیں اللہ رب العالمین کے سامنے لائی جائیں گی اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا ہے، میں اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ہمارے پاس عمل کی گنجائش موجود ہے، کل روز قیامت ہمیں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حاضرین، اسی طرح جب میں اور آپ آخرت کی فکر کا دعویٰ کرتے ہیں، یاد رکھنا اس کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کے پاس رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں۔ ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں بہت گناہ کیے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، یاد رکھنا اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے بہت گناہ کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوٹیں، اللہ رب العالمین کے پاس گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین کے پاس روئیں اور اپنے گناہوں کی تلافی اللہ رب العالمین سے لیں۔ اور یاد رکھنا جب ہم سچی توبہ کی بات کرتے ہیں، اس کے 3 شرائط ہیں۔ یہ 3 شرائط اگر ہمارے توبہ کے اندر پائی جائیں تو یاد رکھنا ہماری توبہ قبول ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ بندہ کرتا تھا اس گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ چوری کیا کرتا تھا اور وہ توبہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اس چوری کے عمل کو مکمل طور پر چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس فعل پر شرمندگی ہو، اس فعل پر ندامت ہو۔ اگر وہ چوری کرتا تھا اب اس نے چھوڑ دیا ہے، اسے اس پر شرمندگی ہو کہ میں بڑا برا فعل کرتا تھا، بڑا برا عمل کرتا تھا۔ اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اس گناہ کی طرف کبھی زندگی میں لوٹ کر نہ آئے۔ اگر اس نے چوری کو چھوڑ دیا ہے، سچی توبہ کر لیا ہے، اسے چاہیے کہ دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف لوٹ کر
کرنا ہے، تبھی جا کے ہماری توبہ توبۃ نصوحہ کہلائے گی، ہماری توبہ حقیقی معنوں میں سچی توبہ کہلائے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں موقع دیا ہے، ہمارے پاس بہت وقت ہے، اللہ رب العالمین سے کے پاس رجوع کریں، اللہ رب العالمین کے پاس اپنے گناہوں کی تلافی کریں، اپنا محاسبہ کریں اور آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کریں، تبھی جا کے میں اور آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ دنیا یہ مختصر سی زندگی ہے، جس مختصر سی زندگی کو میں نے اور آپ نے ہمیشگی کا ٹھکانہ سمجھ لیا ہے، یاد رکھنا ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا، ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہوگا، اس وقت صرف ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ دنیا کی حقیقت کو جانیں اور اللہ رب العالمین کے پاس رجوع کریں، اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، تبھی جا کے میں اور آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ انہی باتوں پہ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ جو بھی نیک اور درست بات میں نے کی وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تھی، سبقت لسان کی وجہ سے مجھ سے جو کچھ بھی غلطی ہوئی وہ میرے اور شیطان کی جانب سے تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کو تو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کو تو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا پہ رکھ، ایمان میں رکھ، اور ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔